السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 17 ہے اور اتفاق سے آج ڈیٹ بھی 17 ہی ہے، تو 17 جنوری کو لیکچر نمبر 17۔ اچھا، کل ہم نے بات کی تھی ابواب کے حوالے سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابواب کیسے بنتے ہیں۔ ماضی اور مضارع، یہ تین حرفی افعال کی بات ہو رہی ہے۔ ماضی اور مضارع کے مجموعے کے ساتھ جو ہے نا، وہ گویا کہ وہ نام ہے باب کا، یا وہ مین کریکٹر ہے آپ کہہ لیں۔ پھر ماضی معروف آپ نے پڑھی، پھر اس کا کل یعنی معلوم اور مجہول فعل ماضی۔ اچھا، معلوم کا ایک نام نا معروف بھی ہے، یعنی معلوم کو معروف بھی کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات شاید میری زبان سے معروف نکل جاتا ہے، تو یہ معلوم کا ہی دوسرا نام ہے، فعل ماضی معلوم یا فعل ماضی معروف۔ اور کل ہم نے اس کا مجہول بھی پڑھ لیا تھا، فعل ماضی مجہول۔ اچھا، آج مزید ہم انشاءاللہ کچھ چیزیں پڑھیں گے، اور مزید کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کی انشاءاللہ کلیئر کرواؤں گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا یہ آج 17واں لیکچر ہے، اور اس کے بعد 18، 19 اور 20 تین لیکچر ہمارے انشاءاللہ رہتے ہیں۔ تین لیکچرز کے بعد ہمارا یہ لیول 1 جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ کی جو دورائی ہے، تیاری جو ہے ٹیسٹ کی، وہ بھی میں اپنی نگرانی میں کرواؤں۔ تو اس کے لیے جو میں نے طریقہ کار فائنل کیا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ کے 2 لیکچر، 20 لیکچر ہیں، روزانہ کے 2 لیکچر آپ کو دیے جائیں اور ان کا چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جائے آپ سے۔ ٹیسٹ کہہ لیں یا شام ٹائم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آن لائن آپ کا ٹیسٹ ہو جائے، یا ویسے ٹیسٹ ہو جائے، دونوں میں سے کوئی بھی سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ 2 لیکچر روزانہ آپ جب ریڈی کریں گے تو آپ کی بہت اچھی سی دہرائی ہو جائے گی۔ اور یہ بات میں نے آپ کو کل بھی بتا دی کہ یہ لیکچرز تو 20 ہیں، لیکن یہ کم از کم میں نے آپ کو اتنا پڑھا دیا ہے جو کہ 3-4 مہینے کا سلیبس ہے۔ اچھا جی، آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ بلا تمہید کے ہم اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، کل ہم نے فعل ماضی کا پڑھا تھا پیسو وائز، یعنی جسے مجہول کہتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کس طرح آتا ہے۔ اچھا، اب اس کے ترجمے کو آپ دیکھ لیں۔ اس ایک مرد کی مدد کی گئی، ان 2 مردوں کی مدد کی گئی، ان کئی مردوں کی مدد کی گئی، اس ایک عورت کی مدد کی گئی، ان 2 عورتوں کی مدد کی گئی، یعنی صیغے کے مطابق جو ہے وہ ترجمہ ہوگا۔ اور میرے خیال میں آپ ماشاءاللہ اس لحاظ سے اب ایسے بچوں کی طرح آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ماشاءاللہ کافی ساری سمجھ آ چکی ہے۔ اچھا، یہ اب مجہول ہو گیا۔ اچھا، اب فعل ماضی کی ہم نے کتنی گردانیں پڑھ لی؟ لکھیں شاباش۔ فعل ماضی کی ہماری کتنی گردانیں ہو گئی؟ پہلی، شاباش، بولیں 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 بولیں۔ پہلی فعل ماضی معلوم، اور دوسری کیا ہے؟ فعل ماضی مجہول۔ آپ لوگوں کے میسج مجھ تک نہیں پہنچ رہے، کیا آپ لوگوں کو میری آواز نہیں صحیح آ رہی؟ بتائیں شاباش۔ یوٹیوب والے بھی لکھیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی۔
तो फेल मादी की कितनी गिरदानें हो गई? फेल मादी मालूम और फेल मादी मजहूल। अच्छा, अब ये बात ज़हन में रखें कि फेल माजी की दो गिरदानें और हैं। फेल माजी की दो गिरदानें और हैं, और ये कोई बड़ी जो है ना वो साइंस नहीं है, आपको भी 1 मिनट में सारा पता चल जाएगा। फेल माजी मारूफ या फेल माजी मालूम की गिरदान क्या है? नासारा और नासा रा और नासा रू, ठीक है, ऐसा ही है। और फेल मादी मजहूल की क्या गिरदान है? नूसीरा और नूसी रा और नूसी रू, आखिर तक आप सबको समझ है। अब मारूफ, देखें नासारा उसने मदद की, एक है ये है फेल माजी मालूम या फेल माजी मारूफ। अच्छा, एक है फेल माजी मनफी मारूफ या मनफी मालूम। उसमें बस नसारा के शुरू में मां लगाना है, यानी पूरी गिरदान में मां नसारा मां नसारा मां नसारू मां नसारत मां नसारता। नासारा का माना था उसने मारा, मां नसारा उसने नहीं मारा। मां नसारा उन दो मर्दों ने नहीं मारा। आप लोग लिख क्यों नहीं रहे? समझ आ रही है? लिखें शाबाश, मैसेज मैसेज। मां नसारा उन दो मर्दों ने नहीं मारा, मां नसारू उन कई मर्दों ने नहीं मारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फेल माजी मनफी मालूम, यानी वो मुस्बत था, उसमें काम का होना था, इसमें काम का ना होना है। देखे ना, ये एक एप्पल है, दिस इज एन एप्पल। ये एक एप्पल नहीं है, दिस इज नॉट एन एप्पल, ठीक है। तो और दूसरी क्या बन जाएगी? फेल माजी मनफी मजहूल। उसमें भी कोई नया काम नहीं करना, बस शुरू में मां लगा देना है। मानूसीरा मानूसीरा मानूसी रू, ठीक है। उम्मीद है आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। ये कोई नई या अनोखी बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है। फेल माजी मालूम के शुरू में मां लगा दो तो नई एक गिरदान बन जाती है, उसे कहते हैं फेल माजी मजहूल। सॉरी सॉरी, फेल माजी मनफी मालूम, फेल माजी मनफी मालूम। और इसी तरह फेल माजी मजहूल के शुरू में भी मां लगा दें तो फेल माजी मनफी मजहूल बन जाता है। तो मेरी बस कोशिश है कि मैं ये जो अगले जो हमारे लेक्चर्स हैं इनमें आपकी बेसिक चीजें क्लियर करवा दूं, कम से कम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ताकि लेवल 2 में मैं आपको फिर उस हिसाब से आगे लेके चलूं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा क्लियर, आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं फेल मुजारे की तरफ, और उसका जो मजहूल है उसे समझ देखें। ये तो हो गया फेल मुजारे मारूफ, इसका कल तर्जमा भी हमने पढ़ लिया था और इस पे बात हो गई। अब आगे आ जाता है फेल मुजारे मजहूल। अच्छा, वही बात जो कल मैंने आपको बताई थी। देखें, मुजारे के भी कितने वजन है? यफ आलू, यफ ईलू और यफ उलू, ठीक है। मालूम के 3 डिजाइन है या 3 वजन है, लेकिन मजहूल सबका सेम आएगा। इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका आएगा युफ आलू।
سب کا. یفعلو کا بھی یفعلو, یفعیلو کا بھی یفعلو, اور یفعلو کا بھی یفعلو. از دیٹ کلیئر؟ یعنی ماضی جس طرح ماضی معلوم کے 3 ڈیزائن تھے لیکن مجہول کا ایک ہی تھا, تو اسی طرح مضارع کوئی بھی ہو, یا فالو کے وزن پہ ہو, یا فیلو کے وزن پہ ہو, یا فولو کے وزن پہ ہو, لیکن جو اس کا مجہول ہے وہ ایک ہی ہوگا, سیم ہی ہوگا. وہ آپ کو میں نے بتا دیا. اب کتاب پہ آ جائیں. اب یہ دیکھیں جی, یون سارو, یون سارو, یوف آلو. دیکھیں جی سیم ڈیزائن ہے. تو اب جی یہ مضارع مجہول کی گردان ہے. کل تھا اسے وہ ایک مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا, آج ہے اس ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی, کی جاتی ہے یا کی جائے گی. تو اب یہ اسی طرح جی مکمل گردان ہے. ینصرو ینصران ینصرونا, تنصرو تنصران ینصرنا, تنصرو تنصران تنصرونا, تنصرین تنصران تنصرنا, انصرو ننصرو. اور آگے اس کا ترجمہ ہے. تو یہ سب کو سمجھ آ گیا نا؟ بات وہی ہے کہ مچھلی پکڑنے کا طریقہ آپ کو سمجھا دیا. اب آپ کی مرضی ہے کتنی مچھلیاں پکڑتے ہیں. آپ اس کو کتنی اچھی طرح یاد کرتے ہیں, کتنی اچھی طرح پریپیئر کرتے ہیں, یہ تو اب آپ پہ ڈیپینڈ ہے نا. اچھا جی, اچھا جی, اب یہ فعل مضارع مجہول ہو گیا, اور یہ تینوں قسم کے جو فعل مضارع ہیں ان کا یہ مجہول اسی ایک ہی ڈیزائن پہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آتے ہیں جی ہم اقرا پہ. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ابھی کون سا سبق رہتا ہے لینگویج کا. یہ میں نے آپ کو دیا تھا پریکٹس کے لیے, امید ہے آپ نے اچھے سے پریکٹس کی ہوگی. یہ ہمارے سارے ہو چکے. اچھا جی, یہ تھا جی الدرس التاسع عشر, 19واں سبق. الدرس التاسع عشر, 19واں سبق. آپ میں سے کوئی ہے جو یہ پڑھے گا, یعنی وہ لاؤڈ آواز سے ترجمہ کریں اس کا؟ کون ہے شاباش, ہاتھ کھڑا کریں, میں ان کا مائک کھولوں, ان کے پاس شور بھی نہ ہو اور وہ پڑھیں. جی ارم منظور, بولیں جی. مائک تو آپ کا کھل گیا ہے. سائمہ قریشی آپ مائک کھول لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذرا لاؤڈ آواز سے پڑھیں. الدرس التاسع عشر, 19واں سبق. جی. الدرس التاسع عشر لغة القرآن. أنا أحب اللغة العربية كثيرا. میں محبت کرتا ہوں لغت عربی سے بہت زیادہ. وأتعلمها بشوق, اور میں اس کو سیکھتی ہوں شوق کے ساتھ. لأنها لغة القرآن الكريم, اور بے شک یہ لأنها لغت لغة ہے قرآن القرآن کریم الكريم, کا. کیونکہ وہ ولغت قرآن مجید کی نبینا, زبان ہے. اور یہ لغت ہے کیونکہ وہ قرآن مجید کی زبان ہے. جی ولغت, اور زبان ہے نبینا, ہمارے نبی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کا، واللغۃ الاسلام اور زبان ہے اسلام کا، والمسلمین اور مسلمانوں کا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے پڑھ لیا؟ جی سر، یہاں تک ہے یہ۔ باقی لوگوں نے ہاتھ کیوں نیچے کر لیے؟ آگے یہ ہیں عذرا منیر ہیں غالباً ان کا نام، آپ مائک کھولیں۔ زکیہ آپ مائک کھول لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی پڑھیں جی۔ اللغات اچھا، العربیہ۔ بسم اللہ۔ اللغة العربية لغة جميلة وسهلة، یعنی لغت جو عربی زبان ہے وہ ایک پیاری زبان ہے اور آسان ہے۔ جی يتعلمها الإنسان بسهولة، اسے سیکھتے ہیں انسان سہولت کے ساتھ یا آسانی کے ساتھ۔ جی اچھا، تتكون اللغة العربية من 28 حرفا، یعنی تتكون اللغة بنتی ہے لغت عربیہ، لغت عربیہ اچھا بنتی ہے 28 حرفوں سے۔ اچھا 28 حرفوں سے بنتی ہے۔ وتسمى حروف الہجاء، اور انہیں وتسمى حروف تہجی کہتے ہیں، اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ حروف اچھا حروف تہجی تہجی۔ کہتے اور وہ یہ ہیں، پڑھیں جی۔ وهي ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد اور طا ماجد طا ظا عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو ہا یا۔ جی پڑھیں تمرین۔ ابھی آگے بھی پڑھنا ہے سر؟ جی یہ جی بھی پڑھنا ہے جی۔ تمرین 17، اجب مشافہۃ و کتابۃ، یعنی جواب دے لکھ کر، نہیں جواب دے مشافہۃ، بول کر اور لکھ کر۔ جی بول کر اور لکھ کر۔ حل تحب اللغۃ العربیہ، کیا آپ کو لغت العربیہ پسند ہے؟ حل حل تحب تحب اللغت اللغت، العربیہ، لغت نہیں، حل جی تحب اللغت جی جی العربیہ، کیا آپ عربی زبان سے محبت کرتے ہیں؟ جی جی۔ حل تحب اللغت العربیہ کثیرہ، کیا آپ عربی زبان کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ حل تتعلم اللغت العربیہ، کیا آپ عربی زبان کو سیکھتے ہیں؟ حل تتعلمها بشوق، کیا آپ اسے شوق کے ساتھ سیکھتے شوق ہیں۔ لماذا تحب کیا اللغت آپ شوق العربیہ؟ سے جی اس کی ٹھیک ہے، تعلیم لیتے ہیں؟ یا شوق سے؟ آپ عربی زبان کو اچھا جو ہے وہ کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو آپ بتا سکتے ہیں اچھا، کہ لماذا احب اللغت العربیہ لأنها لغت القرآن ولغت النبی ولغت المسلمین، لماذا تتعلم اللغت العربیہ بشوق، جواب پیچھے موجود ہے۔ هل هي لغة القرآن الكريم؟ نعم هي لغة القرآن الكريم. هل هي لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم هي لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل هي لغة الإسلام والمسلمين؟ هل هي لغة جميلة؟ نعم هي لغة جميلة. اچھا جی، بہرحال آپ کے سامنے واضح ہے۔ رتب کہتا ہے ان کی ترتیب لگائیں۔ انا العربیۃ کثیرا اللغہ احب، اب بے ترتیبہ جملہ ہے، آپ نے اس کی ترتیب لگانی ہے۔ انا احب اللغۃ العربیۃ کثیرا، صحیح جملہ ایسا بنے گا۔
لغت القرآن العربیہ الکریم لغت القرآن اللغت العربیہ لغت القرآن الکریم پہلے نمبر پہ لغہ آئے گا، پھر القرآن، پھر الکریم، اللغت العربیہ سہلۃ واللغت بہرحال آپ بنا لیں گے جی، یہ پیچھے گزر چکے ہیں۔ اقرا واکمل، پڑھیں اور مکمل کریں، یہ بھی آپ ہی مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ انا احب اللغت العربیہ کثیرہ، میں لغت عربیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نحنو اب جمع ہے تو احبو کی جگہ نحبو آئے گا، ہم اخی یحب ویتعلم، اخی یحب اللغت العربیہ کثیرہ ویتعلمها بشوق۔ اچھا یہاں پہ جو مسئلہ ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں جی آپ مضارع پڑھ چکے ہیں، آپ مضارع پڑھ چکے ہیں، آپ کا مضارع مکمل ہو چکا ہے۔ اب دیکھیں جیسی ضمیر ہوگی ورب ساتھ ویسا لگے گا، توجہ ہے، یہ جو ہے نا یہ احبو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اب نانو ہے تو آئے گا نحبو، اخی یحبو اور اخی میرا بھائی یحبو وہ محبت کرتا ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اختی میری بہن تحبو وہ محبت کرتی ہے، اب یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ یعنی مین بات جو آپ کو وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جب آپ عربی بنا رہے ہوں گے جیسی پیچھے ورب ہوگا آپ نے جیسا پیچھے ضمیر ہوگی آپ نے ورب بھی ویسا ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پیچھے دو کے بارے میں بات ہو اور وہ دونوں غائب ہوں تو پھر آپ نے ویسا ہی صیغہ استعمال کرنا ہے۔ اس بات کی سمجھ آ گئی؟ مجھے ذرا بتائیں، میرے خیال میں تو سمجھ آ جانی چاہیے، اگر نہیں آئی تو میں ذرا کھول کے مزید بیان کر دوں۔ سب کو آ گئی؟ شاباش شاباش لکھیں، چلیں جی اچھی بات ہے اگر سب کو آ گئی تو۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، املاء الفراغ بوضع الکلمۃ المناسبہ، کہتا ہے خالی جگہ پر کریں، املاء الفراغ خالی جگہ پر کریں، بوضع الکلمۃ المناسبہ مناسب لفظ لگا کے۔ یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9، نیچے پھر خالی جگہ ہے، کہتا ہے اس خالی جگہ میں یہ مناسب کلمات لگا کے خالی جگہ پر کریں۔ اللغات العربیۃ اللغات العربیۃ لغات کتابنا لغات کتابنا القرآن الکریم، ٹھیک ہے، اس طرح جملہ بنے گا۔ وَهِيَ لُغَةُ نبینا، اوپر ہے نبینا، وَهِيَ لُغَةُ یہ دیکھیں نبینا، وَهِيَ لُغَةُ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہم اور نیچے جاتے ہیں، وَهِيَ لُغَةُ میں اب اس کو پیچھے کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے پھر اب ورڈ نہیں نظر آ رہے۔ وَهِيَ لُغَةُ الاسلام وَهِيَ لُغَةُ دِيننا الاسلام اللغات العربیۃ سہلۃ وجمیلۃ انا احب اللغۃ العربیۃ واتعلمها انا احب اللغۃ العربیۃ کثیرا واتعلمها بشوق، انا احب اللغۃ العربیۃ کثیرا واتعلمها بشوق۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ جملہ جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ آگے
ترجم الى اللغة العربية، عربی میں جی ترجمہ کریں. اردو لکھی ہوئی ہے اور آپ نے اس کی کیا بنانی ہے جی؟ عربی بنانی ہے. تو یہ جی سبق مکمل ہو گیا. آگے الدرس العشرون، 20واں سبق. الدرس العشرون، 20واں سبق. الصلاۃ. امرنی اللہ. کون پڑھے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں. شاباش. پڑھے کوئی. آپ پڑھیں، میں ذرا چائے پی لوں. چلے میں کسی ایک کا کھولتا ہوں جی مائک. جی عتیقہ رحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. جی پڑھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امرانی اللہ الصلاۃ، نماز. امرانی اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا بھی انا کہ بے شک میں اسلیہ نماز پڑھوں فی کل یوم، ہر روز، و لیلۃ اور ہر رات، خمسہ صلوات، 5 نمازیں، واحد اور وہ صلاۃ الصبح، صبح کی نماز، رکعتانی اس کی 2 رکعتیں ہیں، صلاۃ الظہری، ظہر کی نماز، 4 رکعاتین اس کی 4 رکعتیں ہیں، صلاۃ العصری، عصر کی نماز، 4 رکعاتین اس کی 4 رکعت ہیں، صلاۃ المغربی، مغرب کی نماز، 3 رکعاتین اس کی 3 رکعت ہیں، صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز، 4 رکعاتین اس کی 4 رکعت ہیں. تو بھائی یہ فرض انہوں نے بتائے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اتنی ہے. صبح کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت جو ہے وہ فرض ہے، اور 2 رکعت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں چھوڑی، نہ سفر میں نہ حضر میں. زور ہے، زور کی نماز کے 4 رکعت جو ہے وہ فرض ہو گئے، اور زور کی نماز سے پہلے بھی 4 رکھتے ہیں، زور کی نماز سے پہلے بھی 4 رکھتے ہیں، اور زور کی نماز کے بعد بھی 4 رکھتے ہیں. فجر سے پہلے 2 رکھتے ہیں. فجر سے پہلے جو 2 رکھتے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر سے پہلے کی جو 2 رکھتے ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. اور ظہر کی جو نماز ہے وہ 4 رکھتے پہلے 4 بعد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اربعن قبل الظہر و اربعن بعد حرمہ اللہ علی النار. جو بندہ زہر سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھے اور زہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. عصر کی نماز 4 رکعتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی 4 رکعتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ عمران صلی اربعن صلی قبل العصر اربعن او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا دے رہے ہیں رحم اللہ عمران، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے جو نماز عصر سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھتا ہے؟ 4 رکعات پڑھتا ہے. اچھا جی، مغرب کی نماز، مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں ہیں، 3 فرض ہیں، 3 فرضوں سے پہلے بھی 2 رکعتیں ہیں، اور بعد میں بھی 2 رکعتیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین، صلو قبل المغرب رکعتین. مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا. کتنی دفعہ ارشاد فرمایا؟ 3 دفعہ آپ نے فرمایا مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. اور جامع ترمذی وغیرہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہی مغرب کی اذان ہوتی تھی تو صحابہ کرام ستون ڈھونڈا کرتے تھے. اور آپ یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا، جو میں روایات بتا رہا ہوں یہ 100% اتھینٹک ہیں، یعنی ان میں ذرا برابر بھی کوئی شک والی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ مغرب سے پہلے جو 2 رکھتے ہیں یہ عموماً لوگوں کو نہیں پتا. حالانکہ مغرب سے پہلے والی جو 2 رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا
सल्लू कबल अल मगरिबी रकातैन, सल्लू कबल अल मगरिबी रकातैन, सल्लू कबल अल मगरिबी रकातैन लिमन शाह। आपने फरमाया मगरब से पहले 2 रकतें पढ़ो, मगरब से पहले 2 रकतें पढ़ो, मगरब से पहले 2 रकतें पढ़ो। तीसरी मर्तबा फरमाया जो चाहे, मतलब फर्ज नहीं है, जिसकी मर्जी पढ़े। अच्छा, फिर सहाबा किराम भी पढ़ते थे, बल्कि एक हदीस में आता है अगर कोई अजनबी आ जाता बाहर से, जी अजान के बाद ही पढ़नी है, अजान जब हो जाएगी उसके बाद, तो एक हदीस में आता है कि जब कोई अजनबी सहाबी आ जाता बाहर से, कोई मुसाफिर आता, वो समझता कि शायद मगरिब हो गई है और ये मगरिब के बाद वाली रखते पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल भी साबित है कि आपने मगरिब के बाद 2 रकतें पढ़ी। ये बुलुगुल मराम में हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तीनों रिवायतें ऊपर नीचे नकल की हैं, बाकी वहां असल हवाला मौजूद है। अच्छा जी, सलाते इशा है। इशा की नमाज से पहले अमूमन 4 रकतें पढ़ी जाती हैं, जो कि सुन्नत से साबित नहीं। सलाते इशा से पहले 4 फर्जों से पहले 4 रकतें पढ़ते हैं, किसी एक रिवायत में भी साबित नहीं। हाँ, आप वैसे 2 रकतें पढ़ो वुजू की, आपको ठीक है, आप 2 रकतें पढ़ो मस्जिद की तो जायज है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो अमूमन 4 रकतें पढ़ते हैं नमाज इशा से पहले, वो साबित है नहीं। अच्छा, नमाज मगरिब के बाद भी 2 साबित है, 2 करके 4 साबित कोई नहीं है। नमाज मगरिब के बाद 2 साबित है, 3 फर्जों के बाद 2। अच्छा जी, नमाज इशा जो है 4 फर्जों के बाद 2 रकत, फिर वितर। वितर अब आपकी मर्जी है, 1 पढ़ो, 3 पढ़ो, आपकी मर्जी है, 5 पढ़ो। ठीक है। और वितरों के बाद भी 2 रकत साबित है। वितर पढ़ के 2 रकत मजीद पढ़ना भी रसूलुल्लाह से साबित है। ये चलें, गुफ्तगू आ रही थी, मैंने कहा चलें कोई आपको दुराने जो है ना वो सबक के दौरान कोई जरा और बात भी बता दें और आपको ये भी पता चल जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ अरबी में ही अरबी नहीं पढ़ाते, हदीस और दीगर फनून भी है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काफ़ी दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। अच्छा जी, तमरीन। कम सलातन फरदल्लाहु फी कुल्लि यौमिन व लैला, कितनी नमाजें अल्लाह ने फर्ज की हैं हर दिन और रात में। बहरहाल जी, ये सवाल लिखे हैं, जवाब आपको आते हैं, आपने खुद देने हैं। अच्छा जी, आगे आ गया जी सबक नंबर 21। ये इंशाल्लाह बाद में पढ़ लेंगे। अब कुछ बातें मजीद जो है वो समझ लेते हैं। इशा के बाद जी 2 रकत, फिर वितर, और वितर के बाद भी 2 रकत साबित है। 2 रकत इशा के बाद, फिर वितर, और वितर के बाद भी 2 साबित हैं। अच्छा जी, चलें जी, अल्लाह अकबर। अब और मैं आपको क्या यानी बताऊं, तो अच्छा, फेल की जो तीसरी किस्म है फेल अमर, इसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा। तो फेल अमर जो है ना, मैंने आपको बताया था इसका एक डिजाइन है इफ अल, और एक है इफ इल, और एक है उफ उल। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था इफ अल और इफ इल और उफ उल।
یہ صلاۃ اللیل. چلیں بھائی یہ آپ بعد میں واٹس ایپ پہ سوال کر لیجئے گا اگر کوئی اس طرح کا سوال ہے. اب ہم اپنے جو ہمارا سبق ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں. افعل اور افعل اور افعل. اچھا اب یہ جو فعل امر ہے اللہ اکبر. اچھا وکیبلری والا بھی میں مسئلہ آپ کا حل کرتا ہوں. میں نے ابھی میسج آپ کا دیکھا تو وہ آپ نا مجھے کل دن میں ایک دفعہ یاد کروا دینا, میں اس کو دیکھ لوں گا اور مزید بھی آپ کو سینڈ کروں گا. یہ دہرائی کے دوران بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ رکھیں گے کہ وکیبلری آپ کی کروائیں. ابھی میں یہی پڑھا لیتا ہوں کیونکہ ابھی میں وہ بک بھی پتہ نہیں کدھر پڑی ہوگی, وہ میں بہرحال کروا دوں گا نا ٹینشن میں. اچھا جی تو فعل امر. اب جو فعل امر ہے اچھا اب فعل امر جو ہے اس کے کتنے صیغے ہونے چاہیے بتائیں شاباش. یعنی باقی سب کے کتنے کتنے تھے 14. تو اس کے کتنے ہونے چاہیے اس کے جی پہلے 6 ہونے چاہیے. کس کے 1 2 3 4 5 6. پہلے 6 کس کے ہونے چاہیے غائب کے. ٹھیک ہے پھر 6 کس کے ہونے چاہیے 1 2 3 4 5 6. پھر 6 ہونے چاہیے کس کے مخاطب کے. ٹھیک ہے جی. اور پھر 2 ہونے چاہیے کس کے متکلم کے. آخر میں بھی میں ٹائم دیتا ہوں, آپ لوگ سوال کر لیجئے گا جس کو جو نہیں سمجھ آئی. اب میں نے شروع کیا مجھے اسے مکمل کرنے دے. اچھا امر جو ہے امر اس کے کتنے صیغے ہونے چاہیے یعنی امر کی جو گردان ہے اس میں کتنے الفاظ ہونے چاہیے بولیں شاباش. جو ایک آپ کے سامنے قیاس ہے جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے اس لحاظ سے تو لگتا ہے جیسے ماضی میں بھی 14 تھے مضارع میں بھی 14 تھے تو یہاں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. 6 غائب کے ہوں اور 6 مخاطب کے ہوں اور 2 کس کے ہوں متکلم کے ہوں. 6 12 اور 2 14. لیکن جب ہم امر کی بات کرتے ہیں جب ہم کس کی بات کرتے ہیں امر کی بات کرتے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. عتیقہ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا, آپ اپنا مائک کھولیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا جی گرمیوں سر. میں دوپہر ٹائم عموماً لوگ کیا پیتے ہیں گاؤں کے لوگ کیا شوق سے پینا پسند کرتے ہیں سر لسی شربت وغیرہ. نہ لسی شربت نہیں جی لسی جی سر. کیا پسند کرتے ہیں جی لسی. اچھا اگر لسی نہ ملے تو بالفرض سر پھر دہی کی بنا لیتے پھر دہی کی وہ بنا لیتے ہیں. اس کو عموماً کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اد رڑکا. اگر کسی نے پنجابی دیکھا ہے تو جی جی سر. کہتے ہیں اد رڑکا. جی سر بن منٹ. ٹھیک ہے. یا ایک اور جی کام لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کچی لسی بنا لیتے ہیں. جی سر دودھ کی. دودھ میں پانی ڈال کے تو نمک شمک ڈال کے تو کچی لسی بنا لیتے ہیں.
اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کہ اچھا جی، میں آپ کو ایک مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ عموماً جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں، لسی کس کو کہتے ہیں، جو دہی کی بنائی جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھا رہا تھا کہ عموماً جو ہے وہ لسی دہی کی بنائی جاتی ہے، اور اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، اس میں سے مکھن نکلتا ہے، اور کافی دیر جو ہے وہ اس کے اندر وہ ایک خاص پروسیجر ہے، اس کو مدانی کہتے ہیں، وہ ڈال کے اس کو بنانا پڑتا ہے، اس کے بعد اس میں سے مکھن نکلتا ہے، تو پھر وہ آگے لسی بچتی ہے. لیکن اگر کسی کو وہ نہ ملے تو وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ دودھ کے اندر پانی ڈال کے اس کو کہہ دیتے ہیں کچی لسی، وہ بنا لیتے ہیں. اگر کوئی زیادہ ہی شوقین ہو تو وہ دہی کے اندر جو ہے نا تھوڑا بہت ہاتھ مار کے، یعنی چھوٹی پانی ڈال کے، کوئی اس میں چھوٹی مدانی وغیرہ ڈال کے، تو وہ گزارا کر لیتے ہیں. اچھا، یہ مثال میں نے کیوں دی؟ اس مثال سے ہم کیا سمجھے؟ اس مثال سے ہم یہ سمجھے کہ بھئی جو چیز ہمیں مطلوب ہو، اگر وہ ہمیں میسر نہ ہو، جو چیز ہمیں مطلوب ہو اگر وہ ہمیں میسر نہ ہو، تو ہم کسی اور سے گزارا چلاتے ہیں. ہم کسی اور سے کیا کرتے ہیں؟ گزارا چلاتے ہیں، کسی اور کو اس کا نائب بنا لیتے ہیں. کسی اور کو اس کا کیا کر لیتے ہیں؟ لکھیں شاباش. کسی اور کو اس کا کیا کر لیتے ہیں؟ نائب، اس کی جگہ پر لے آتے ہیں. اچھا، اسی طرح ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امر کے بھی 14 ہی صیغے ہوتے، لیکن امر کے صرف 6 صیغے آتے ہیں. اور وہ 6 صیغے کون سے جی؟ یہ مخاطب کے 6 صیغے آتے ہیں. غائب کے بھی 6 نہیں آتے، اور متکلم کے بھی 2 نہیں آتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ غائب والا خانہ اور متکلم والا خانہ خالی جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے. اس کمی کو فعل مضارع کے ساتھ پورا کیا جاتا ہے. اس کمی کو کس کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے؟ فعل مضارع کے ساتھ. بات کوئی مشکل نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی، آپ کو بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی. تو اب جب ہم کہیں گے فعل امر، یعنی اصولی طور پہ اگر جب ہم کہیں فعل امر، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مخاطب کے 6 صیغے. ٹھیک ہے جی، 1 2 3 4 5 6 جو مخاطب کے 6 صیغے ہیں. یعنی یہ ایک اصولی سی بات ہے، کہ جب عربی میں یا گرامر میں یا لغت عرب میں فعل امر کہا جائے تو اس سے مراد مخاطب کے 6 صیغے ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ غائب کے 6 کدھر گئے؟ 1 2 3 4 5 6 غائب کے 6 اور متکلم کے 2. تو یہ گزارا کیا جاتا ہے، ان صیغوں کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ گزارا. یعنی فعل مضارع کو ایک خاص عمل سے گزار کر یہ معنی حاصل کیا جاتا ہے. جیسے دودھ میں پانی ڈال کے ایک خاص عمل کر کے گزارا چلایا تھا، دہی میں پانی ڈال کے اور
ہاتھ والی مدانی سے اس کو تھوڑا بہت کر کے گزارا چلایا تھا، ویسے ہی فعل مضارع پر کچھ عمل کر کے اس سے امر والا معنی لیا جاتا ہے، غائب کے 6 صیغوں میں اور متکلم کے 6 صیغوں میں۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ غائب کے 6 صیغوں کے لیے مضارع کے کون سے صیغے استعمال ہوں گے؟ امر کا جو غائب ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مضارع کے کون سے 6 صیغے لیے جائیں گے؟ وہ بھائی ظاہر سی بات ہے غائب کے ہی لیے جائیں گے نا۔ امر کے غائب کے 6 صیغوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مضارع کے بھی کون سے صیغے لیے جائیں گے؟ غائب کے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح متکلم کے 2 صیغے جو ہیں ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مضارع کے کون سے صیغے لیے جائیں گے؟ متکلم کے ہی۔ مضارع کے کون سے صیغے لیے جائیں گے؟ متکلم کے ہی۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی؟ اب گویا کہ آج میں نے تمہید باندھ دی ہے، اب کل اس کو ہم بتفصیل پڑھیں گے۔ آپ کو یہ باتیں اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو کل والے سبق سے یا کسی بھی سبق سے کوئی مسئلہ ہے، جیسے یہ زکیہ غالباً کہہ رہی تھی، ہاتھ کھڑا کریں جی جس نے بھی کوئی بھی سوال پوچھنا ہے، جی پوچھیں، کیا نہیں آپ کو سمجھ آیا؟ جی سر دیکھیے جیسے اپنے فعل ماضی کا سمجھایا وہ تو ماشاءاللہ اچھے سے سمجھ آیا، فعلا فعلا اسی کے وزن پہ جو ہم نے وہ صیغے بنائے تھے نا، اور میں نے پریکٹس بھی کی تھی کافی، ٹھیک ہے، اس کی مجھے سمجھ آ گئی۔ لیکن جب کل پڑھا رہے تھے نا، یہ فعل مضارع ہے جو مستقبل اور حال پہ دلالت کرتا ہے، غالباً ایسا ہی تھا، یفعلو یفعلو، یہ اس کے 3 ڈیزائن آپ نے بتائے، یفعلو۔ اس کے بعد آپ نے جو سمجھایا کہ یفعل، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا سر، میں نے 2 دفعہ سنا، اس کے بھی کچھ 3 بنائے، مجھے نہیں سمجھ آئی وہ۔ آپ نے کافی لیکچر دیا تھا نا اس پہ، میں نے 2 دفعہ سنا وہ لیکن مجھے صحیح سے بواب میں سمجھ نے نہیں۔ سمجھائے تھے، وہ ہاں آپ باپ کی بات بتا رہے تھے، میں نے لکھا تھا، میں نے نوٹ کیا تھا۔ آپ انہیں ایک دفعہ اور سنیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، جی نہ سمجھ آئے پھر میں آپ کو آپ ویسے بھی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں تو آپ علیحدہ سے میں آپ کو سمجھا دوں گا، کیونکہ وہ تو بڑی لمبی چوڑی بات ہے۔ جی جی تھی تو لمبی چوڑی تھی، کیونکہ دوبارہ ماضی اور مضارع کا پہلا لفظ لے تو اس طرح ہمارے لیے باپ اصولی طور پر، یعنی آپ نے جو بتایا تھا وہ میں سارا نوٹ کیا تھا، پھر سمجھ نہیں آئی۔ اچھا چلیں میں انشاءاللہ آپ کو چلیں جی میں سمجھا دیتا ہوں، شاید کہ بھی آپ کو اگر میرے ساتھ بولتے رہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی باب جو ہے وہ بنتا ہے کس سے؟ ماضی سے اور اس سے مضارع سے۔ اچھا ماضی کے ہمارے پاس کتنے ڈیزائن ہیں؟ 3، فعلا، یہ دیکھ کے بتاؤ تے، فعلا فعلا فعلا۔ یہ دیکھ کے بتانے والی بات درست نہیں ہے، اب تو سر یاد ابھی ہونی چاہیے۔ جی سر یاد تو، لیکن میں اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں، ماضی ہے فعلا، مضارع کے کتنے جی ڈیزائن ہیں؟ وہ بھی 3 تھے۔ اگر فعلا ماضی، صرف فعلا ماضی لیں، اس کے آگے ہم، مضارع کے 3 ڈیزائن لگائیں، 1 2 3، فعلا یفعلو، ٹھیک جی ہے، فعلا یفعلو، ٹھیک ہے، جی اور فعلا یفعلو، تو جی گویا جی کہ کتنے باب بن گئے؟ 3 3۔ فعلا جی ہاں، یفعلو 3 1، باب بن گئے۔ فعلا یفعلو 2، اور فعلا یفعلو 3۔ ہاں، اور اگر فائلہ کے ساتھ بھی 3 مضارع لگائے جائیں، 3 اس کے بن گئے، 3 کس کے بن گئے؟ فائلہ کے، یہ جی ٹھیک ہے، اور فاؤلہ کے بھی کتنے بن گئے؟ 3 ہی بن گئے، تو سیم جو اوپر آپ نے بیان کتنے کیا نا ہو گئے؟ یہی بن گئے۔ کتنے ہو گئے؟
9 یعنی گویا کہ 9 بننے چاہیے، 9 بننے چاہیے، جی لیکن پھر میں نے بتایا تھا کہ 9 کے 9 آتے نہیں ہیں، آنے 9 چاہیے، لیکن جی فعلا کے ساتھ 3 باب آتے ہیں، فائلہ کے آگے 2 مضارع آ کے اس کے 2 آتے ہیں، اور فاؤلا کا صرف 1 آتا ہے، تو اس طرح یہ 6 بنتے ہیں، حالانکہ بننے 9 چاہیے، لیکن باقی استعمال ہی نہیں ہوتے عربی زبان میں۔ اچھا ہاں جی، اس کو صحیح آپ ذرا دوبارہ سنیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اور جی اچھا اینی ون، صحیح صحیح اور جی کوئی بندہ؟ چلیں جی ٹھیک ہے، آج کا ہمارا لیکچر یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔